لڑنا یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی اور غداری ہے۔ اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے لڑنا یہ شدت پسندی اور غداری اور خیانت ہے۔ اگر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور اداروں کی آزادی کے لیے ان کے استحکام کے لیے لڑنا یہ دقیانوسی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ غداری ہے، تو پھر ہم کل بھی انتہا پسند تھے، بے شک شدت پسند تھے، بے شک غدار تھے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی انگریزوں نے غدار کہا۔ آپ اس انگریز کے نمک خور ہے، آپ بھی ہمیں غدار کہے، یہ میرے لیے تمغہ ہے۔ بے شک بے شک کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ لہٰذا علماء حضرات مایوس نہیں ہونا۔ بے شک علماء حضرات جو اسلامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، جو اصل بنیاد ہے اسلامی پاکستان کا، بے شک اصل غمخوار پاکستان کے آپ ہیں۔ بے شک آج تو پاکستان میں 77 سال سے کل کے جو مخبر تھے وہ آج رہبر بن چکے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں مربع زمینیں ان کو دی۔ کس خوشی میں ان کو زمینیں ملی؟ چغلی میں، جاسوسی میں، مخبری میں ان کو زمینیں ملی۔ آج وہی مخبر آج 77 سال سے حکومت پر، ریاست پر حکومت کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک اصل لڑائی ہے۔ ہم ہمیشہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ نو، احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا۔ بے شک ہم نے ٹھیک ہے، ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، بے شک دولت کی وسائل، سرمایے کی وسائل نہیں ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہے، بے شک بے غیرت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہمیں مجدد الفسانی نے اکبر کے مقابلے میں غیرت کا درس دیا ہے، بے غیرتی کا درس نہیں دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے پاس تو بھی مولوی آ گئے، لوگ آ گئے کہ کیا کر رہے ہیں، اس اکبر کے خلاف تم لڑ رہے ہو؟ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، بڑی حکومت ہے، بہت بڑی ریاست ہے، ان کے پاس وسائل ہے، فوج ہے، آپ ایک غریب مولوی مجرم میں ان کی طرح۔ سارے مولوی اکبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، عبدالفضل اور اللہ فیضی جیسے علماء ان کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن مجدد نے کہا کہ میری زندگی میں اکبر کی حکومت نہیں چلے گی، اکبر کی دین نہیں چلے گی، بے شک دین الہی چلے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ شیخ الہند کی کردار دیکھیے، مولانا قاسم نانوتوی کی کردار دیکھیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کی ہر شعبے میں دین کی خدمت کریں اور قوم کی رہنمائی کریں۔